دینی اصلاحاتی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے عبدالرحمن سعیدی مدنی یوٹیوب چینل۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سکون کے ساتھ اور آخرت میں سرخروئی کے ساتھ ہم اس دنیا سے جائیں تو اس کا واحد حل ہے کہ اس ملک پاکستان میں اسلامی نظام کو لانا ہوگا۔ وہ ابلیس تھا جو عقیدہ توحید کا قائل تھا، نظام توحید کا قائل نہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رادہ درگاہ کر دیا۔ آج اس 14ویں صدی کے اندر آج ہم تمام الا ماشاء اللہ ہم سب عقیدہ توحید کے قائل ہیں، نظام توحید کے قائل نہیں ہیں۔ آج ہماری زبان پر صرف نظام کی بات آتی ہے۔ کوئی زبان سے کہتا ہے کہ پاکستان میں یا ہر اسلامی ملک کے اندر نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ نظام قرآن ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ نظام توحید ہونا چاہیے۔ ارے یہ سارے نام ایک ہی ہیں، لیکن یہ سارے نام صرف ہماری زبان پر ہے۔ یہ ہم اس کو مکمل عملاً اس کو زمین پر نافذ کرنے سے ہم عاری ہیں اور اس میں مکاری ہیں۔ ہمارے جتنے حکمران آئے انہوں نے کسی نے نعرہ دیا، کچھ ایسے بھی آئے جنہوں نے عوام کا نعرہ لگایا، روٹی کپڑا اور مکان عوام کو سہولت دیں گے، انہوں نے عوام کے نام پر جھوٹ بولا۔ کچھ ایسے آئے انہوں نے اپنے الیکشن کے اندر یہ نعرہ دیا، اگر ہم صاحب اقتدار ہو گئے تو ہم تمہیں شریعت کا نظام دیں گے۔ انہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا، لیکن جو بھی آیا جب بھی آیا آج سے 75-76 سال جتنا بھی حکمران آئے، معذرت کے ساتھ جو بھی آیا اپنے مفاد کے لیے آیا، نہ اسلام کے لیے آیا نہ پاکستان کے لیے آیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، ایک دل کے اندر درد ہے، دل کے اندر ایک کراہت ہے، دل کے اندر یہ غربت جو آج کل غریب مس رہا ہے۔ یہ نعرہ لگانے والے جو بھی آیا، میں یہ نہیں کہتا کہ اس طرح ہوا، جو بھی آج تک آیا اس نے مورد الزام پچھلی حکومت کو ٹھہرایا۔ اس نے کہا پچھلی حکومت یہ کر کے گئی ہے، ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ جب اقتدار پر نہ تھے تو نعرہ تھا ہم آئیں گے تو دودھ کی نہریں بہا دیں گے، ہم آئیں گے تو ہم ہر چیز سستی کر دیں گے، لیکن جب آئے انہوں نے پھر ایسا قہر توڑا کہ پھر وہ عوام دیکھتی ہی رہ گئی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ میری نہ سیاست سے تعلق نہ اس گندی سیاست میں رب مجھے حصہ لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چنے، یہ گند ہے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اس نظام کو ٹھوکر مارنی ہوگی جو ایک کرپٹ نظام ہے، جو طاقوتی اور لاہوتی طاقتوں کا نظام ہے۔ اگر ہم آسانی اور فرسودہ اور اچھا نظام چاہتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی ہوگی نظام مصطفیٰ کی۔ نظام مصطفیٰ جو ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اب وہ دیکھیں نا، اب سنیں اس کو، پھر وہ جو شیطان تھا، شیطان عقیدہ توحید کا قائل تھا، جیسے آج ہم قائل ہیں، ہماری حکومتیں قائل ہیں عقیدہ توحید کو، عقیدہ قرآن کو سبھی مانتے ہیں نا۔ رب کائنات نے یہ جو مثال دی ہے، کہ وہ جو ہے اس نے سجدہ نہ کیا۔ کب سجدہ نہ کیا؟ جب میں نے اپنا خلیفہ بنایا، اس لیے کہ اس خلیفے کے ذریعے میں اپنا عقیدہ توحید نظام بنا کر زمین پر برپا کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، شیطان نے اس کا انکار کیا، نظام کا انکار کیا، اور آج ہم سب مل کر، ہم زبان سے تو کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، حکمران بھی کہتے ہیں، انکار نہیں کرتے۔ رب کائنات نے قرآن میں فرمایا، سورہ سواد ہے اپنا 28واں پارہ، رب کائنات نے فرمایا کہ تم ایسی بات، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لا تقولون لما
لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کرتے ہو جس پر خود عمل پیرا نہیں ہوتے ہو؟ لما تقولون، کیوں کہتے ہو ایسی بات، ما لا تفعلون، جس کو تم کرتے نہیں ہو، جس کو تم کرتے نہیں ہو۔ اور آگے اسی کے بعد آپ اس کو متواتر پڑھتے چلے جائیے، قرآن کی سورہ صف میں نے بتایا، آیت نمبر 2، 3، 4، 5 آگے اس کو پڑھتے چلے جائیں تو پھر آپ کو نظام قرآن اور نظام مصطفیٰ سمجھ آئے گا۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ تم نعرہ تو لگاتے ہو کہ ہم جب آئیں گے تو یہ کچھ کر دیں گے، لیکن جب آ جاتے ہو تو پھر ایسا کرتے نہیں ہو۔ اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کرتے ہو، ما لا تفعلون، جس کو تم کرتے نہیں ہو۔ اور فرمایا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اس کے بعد کی جو آیت ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جو زبان سے کہو اور عملاً اس کو نہ کرو۔ سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ یہ کہ زبان سے کہو اور اس کو عملاً نہ کرو۔ تو عزیزان گرامی قدر، معذرت کے ساتھ کہ ہمارے جتنے بھی حکمران آئے انہوں نے زبان کے ساتھ تو بہت کچھ کہا لیکن عملاً کچھ نہیں کیا۔ بس ایک وعدہ پورا نظر ہوتا آ رہا ہے کہ غریب کوئی نہیں رہے گا، جو کہا نا غریب کوئی نہیں رہے گا، تو غریب کو اس مہنگائی کی چکی میں پیس کر ختم کر دیا جائے گا۔ حکمرانوں کا یہ کہنا اس وجہ سے نہیں کہ ہم غربت ختم کر دیں گے، بلکہ غریب کوئی نہیں رہے گا کا مقصد یہ ہے کہ غریب اپنی موت ہی مر جائے گا، اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملے گا تو بیچارہ مرے گا، نہیں تو کیا ہوگا۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ ایسی بات تم کیوں کرتے ہو کہ جس پر تم عمل نہیں کرتے۔ میں ہمارے بچوں کی کتابیں ہیں، میں پڑھ رہا تھا مطالعہ پاکستان، تو اس میں ایک مضمون جو تھا نا وہ ہمارے سب لیڈروں کا تھا، ہمارے جو 1947 سے لے کر یہ 18 تک تمام کے تمام کو وزراء صدور ان کو میں پڑھ رہا تھا بچوں کی کتابوں میں، مطالعہ پاکستان میں۔ تو عزیزان گرامی قدر، میرے مطالعے سے میں نے یہ سمجھا، جتنے لوگوں کے چہرے میں نے دیکھے، جتنے نام میں نے پڑھے، جتنے نام، ان میں 3 قسم کے لوگ آئے، 3 قسم کے لوگ۔ ایک جاگیردار آئے، کچھ سرمایہ دار آئے اور کچھ ڈکٹیٹر آئے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ان تمام کی تمام ان لسٹ کے اندر مجھے کوئی ایسا چہرہ نظر نہ آیا کہ جس نے سنجیدہ ہو کر اسلام کے لیے کام کیا ہو۔ آج مجھے بتائیں کہ جو جاگیردار آئے گا تو وہ ہمارے تمہارے مفاد کے لیے آئے گا۔ ہمارے علاقے میں، اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، ہمارے علاقے میں جاگیردارہ نظام یہ ہے کہ اگر ووٹ نہیں دو گے تو رات کو تمہاری چوری ہو جائے گی۔ ہمارے علاقے میں جاگیردارہ نظام یہ ہے کہ اگر ووٹ نہ دیے تو پھر بے بنیاد مقدمہ بنا کر تھانوں کے اندر گھسیٹا جائے گا۔ مجبور ہیں لوگ کہ اگر ووٹ نہ دیا تو جاگیردار کے سامنے کیسے جائیں گے، جاگیردار تو ہمیں گھسیٹے گا۔ جب جاگیردار آتا ہے وہ اپنی جاگیر کے ذریعے وہ پورے ملک کو اپنی جاگیر سمجھتا ہے، وہ اس ملک کے اندر پھر وہ افراتفری مچاتا ہے، غریب کی پرواہ نہیں رہتی، اپنی جاگیر کو مزید بڑھاتا ہے۔ سرمایہ دار آیا تو سرمایہ دار اپنے سرمایہ کو بڑھاتا ہے، اس کو نظام سے کوئی تعلق نہیں، نظام جائے بھاڑ میں، جو نام لیا تھا، بس عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، بس عقیدہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، بس عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا آخری کلام ہے۔ یہ صرف ہماری زبان تک محدود ہے، عمل کرنے پر کوئی تیار نہیں۔ معذرت کے ساتھ تیسری قسم جو ڈکٹیٹر کی ہے، فوج سے بڑی محبت کرتا ہوں،
آج فوج ہے تو ہم آرام سکون کی نیند سو رہے ہیں، لیکن عزیزان گرامی قدر، جب ایک ڈکٹیٹر جب اقتدار پر آیا تو ڈکٹیٹر کی تو عادت ہے نا کہ جو بھی کہوں تو آگے نو کی مجال نہ ہو۔ جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آیا اس کی تو عادت کے اندر ہے وہ پورے پاکستان کو ایک بٹالین کے طور پر چلانا چاہتا ہے۔ تو ان تین قسم کے لوگوں کے سوا میری مطالعے کے اندر تینوں قسم کے سوا کچھ نہ آیا۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، جو بات قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سکون کے ساتھ اور آخرت میں سرخروئی کے ساتھ ہم اس دنیا سے جائیں تو اس کا واحد حل ہے کہ اس ملک پاکستان میں اسلامی نظام کو لانا ہوگا۔